بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ اس کے باوجود کہ ہائی کورٹ لاہور نے جو گزشتہ 10 فروری کو گورنر اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ فوری طور پر جو فیصلہ انہوں نے سنایا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، مگر آج 13 فروری بروز پیر وہ نہ گورنر نے تاریخ کا کوئی اعلان کیا، نہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تاریخ کا، اور وفاق یہ مستقل کہہ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس سے فنڈ مانگے تھے الیکشن کرانے کے لیے، وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ یعنی نت نئے بہانے یہ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کسی بھی طرح سے نہ ہو، اور ان کی بدنیتی اسی میں صاف ظاہر ہے کہ آئین جو کلیئر صاف یہ لکھا ہے آئین کے اندر کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانے، جو کہ ہر قیمت پہ کرانے، اور الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے۔ آج ایک اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں اطہر صدیقی صاحب نے فائل کی ہے توہین عدالت کی۔ ظاہر ہے توہین عدالت ہو گیا تقریباً، جو اس سے پہلے بھی اسلام آباد بلدیاتی الیکشن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ الیکشن کراؤ، انہوں نے الیکشن نہیں کیے، آج تک نہیں ہوئے ابھی تک۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم ان کو دیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد سے جلد کیا جائے، فوری طور پہ تاریخ دی جائے، مگر ابھی تک نہ گورنر کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کمشنر بھی ہمارا ہے اور گورنر بھی ان کا اپنا ہے، پنجاب میں بیٹھا ہوا جو ہے وفاقی گورنمنٹ کا، جو کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ گورنر جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ وفاق کا ادارہ ضرور ہے مگر اس کو نیوٹرل ہو کر کام کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو بھی، مگر الیکشن کمیشن بھی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ وہ جو حکومت اس کو کہتی ہے یہ اس پہ فوری طور پر عمل درآمد کرتا ہے۔ استعفوں کے اوپر بھی یہی ہوا تھا کہ اس نے اس کے باوجود کہ ان 45 MNAs نے اسپیکر کو اور الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی تھی کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں، ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ اس نے پہلی فرصت میں الیکشن کمیشن نے ان کے استعفوں کو منظور کیا، اور منظور کر کے اس کے ڈی نوٹیفائی ان کو کر دیا۔ تو اب اس پہ ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا ہے۔ اب وہ اسمبلی میں واپس جائیں گے، وہاں اپنا اپوزیشن لیڈر بھی بنائیں گے، اور دوسری کمیٹیوں میں جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں، اس طرح سے وہاں پہ PTI کی نمائندگی پہنچ جائے گی۔ بات ہو رہی ہے الیکشن کی، جو کہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے۔ اب ان پہ آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے، جو کہ انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اس کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرے الیکشن نہ کرانے کی جو آئین میں سزا ہے وہ آرٹیکل 6 ہے۔ تو یہ کسی چیز سے، ہر چیز سے بے خوف ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ فل سپورٹ کر رہی ہے ان کو، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ ان پہ سے ہٹ جاتی ہے اس دن یہ حکومت ختم ہو جانی ہے۔
یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہے اور اداروں کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے۔ ان کے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں کرانے کے۔ یہ 90 ارب روپے جو دیے ہیں انہوں نے ایم این ایس کو ترقیاتی فنڈ کے لیے، جو کہ چند دن کے مہمان ہیں، ان کو کس چیز کے یہ حلقوں میں نہیں جا سکتے، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس پورے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی الیکشن لڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ان کو کس بات کا نوازا گیا ہے ان لوگوں کو جو 90 کروڑ روپے دیے ہیں؟ آپ کے پاس 86 رکنی کابینہ کے لیے پیسے ہیں، آپ کے پاس ان کے اڑلے ترلے کرنے کے لیے جو ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، ان پہ اخراجات دیے۔ ان کا محکمہ آج تک نہیں پتہ کہ ان کے پاس محکمہ کون سے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے جو اتنی بڑی کابینہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ الیکشن تو ضروری ہے، الیکشن تو آپ کہیں سے بھی کریں، الیکشن کے پیسے آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ لوگوں کو فنڈ بانٹ سکتے ہیں، اپنے ایم این ایس کو، اپنے لوگوں کو ترقیاتی نام کے حوالے سے، تو آپ الیکشن کیوں نہیں کرا سکتے؟ یہ ان کی بدنیتی ہے۔ وہ لندن میں جب بیٹھا ہوا ہے، بھگوڑا، سزا یافتہ منی لانڈر، جو یہاں سے 30 سال لوٹ مار کی اس نے، اس کے بعد وہ یہاں سے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ یہاں سے بھاگا ہے، اس کو باجوہ نے نکالا ہے، اس کو این آر او باجوہ نے دیا یہاں سے بھاگنے کا، اور اس کو جہاز پہ چڑھانے کا، اس کو جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کے کہ یہ اس کی تو حالت نازک ہے، یہ مر جائے گا اور فلاں، یہ اس کے زندگی کو خطرہ ہے، اس کو فوری طور پہ روانگی ڈلوا دی۔ اس باجوہ نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے نا، اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج عمران خان صاحب نے بھی ہدف تنقید جو بنایا ہے اپنی تقریر میں، آج جو تقریر کی ہے، ان کی 45-50 منٹ کی وہ تقریر تھی، جس میں سوائے باجوہ کے انہوں نے اس کی ساری کارگزاریاں جو اس نے کی ہیں یہاں پہ حکومت گرانے میں، ظاہر ہے باجوہ سر فہرست ہے۔ وہ کہتا ہے امریکہ، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ انوالو ہے، باجوہ نے میری حکومت کو ختم کیا، کیونکہ باجوہ یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے انٹرویو میں اس نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا، ورنہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اس نے اس میں سیاست میں انوالو ہوا اور اس نے اس چیز میں، اس کو حکومت گرانے میں اس کا کلیدی کردار تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں آج الیکشن کراچی کے ہوئے کتنے دن ہو گئے، جو کہ 4 دفعہ ملتوی ہے، 3 دفعہ اس کے بعد الیکشن ہوئے بھی تو چوچو کا مربع بنا دیا اس کو۔ اس میں پیپلز پارٹی نے دبا کے دھاندلی کی، اس میں زرداری مافیا سر فہرست تھی اس دھاندلی میں، اور انہیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ رانچی کے میئر بننے کے، حیدرآباد کا میئر انہوں نے بنا لیا۔ یہاں کا ابھی تک نہ میئر کا فیصلہ ہوا ہے، نہ الیکشن کا رزلٹ آیا کوئی سرکاری، یہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ بلدیاتی الیکشن اسلام آباد وہ ابھی تک نہیں ہوئے، وہ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ جس دن وفاق چاہے گا اس دن وہ الیکشن بلدیاتی ہو جائیں گے، کیونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ تو چاہ ہی نہیں رہی کہیں الیکشن ہو۔ ان کو اپنی واضح سب پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے شکست ان کو ہونی ہے، وہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ادھر مریم نواز، اس کو اپنی اوقات، اس کو شاید پتہ لگ گئی ہے، ایبٹ آباد، ملتان، بھاولپور میں جہاں جہاں اس نے خطاب کیا ہے، اس کے چیف آرگنائزر بننے سے بلکہ سب سے زیادہ نقصان یہ مریم نواز نے پہنچایا، جو اس کے باپ نے اس کو یہاں بھیجا تھا کہ اس پارٹی کو سنبھالو۔ پارٹی اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی بھی ہے، لوگوں میں بغاوت پھیل رہی ہے، اور لوگ ان کے سینئر قیادت نے صاف صاف کہہ دیا ہے، ادھر شاہد کا خان عباسی نے بھی کہہ دیا مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے۔ سعد رفیق نے کہہ دیا کیا ہم اس کو لیڈر نہیں مانتے، ہمارا قائد نواز شریف ہے، نواز شریف اس ملک میں آ نہیں رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، عمران خان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکائی جائے، اس کو نااہل کیا جائے۔ جو وہ خواب دیکھ رہا ہے،
جب تک وہ عدلیہ کو جس طرح ان کا ماضی رہا ہے، عدلیہ کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیو اور فلمیں دکھا کے اور جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے فیصلے لیے اپنے فیور میں، تو عمر عطا بندیال صاحب کو بھی ایسے ہی کوئی فلم یہ چلانے کے چکر میں کسی طریقے سے اس کو ٹریپ کریں اور اس سے اپنے مطلب کے نتائج لے لیں، ادھر لیول پلینگ فیلڈ اس کو مل جائے نواز شریف کو، اور وہ شہنشاہ بن کے یہاں پاکستان میں دوبارہ۔ وہ کہتی ہے اس کی بیٹی کہ جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو نواز شریف کو لایا جاتا ہے، وہ نواز شریف کو اس لیے نہیں لایا جاتا، وہ یہاں الیکشن لڑتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اس کے بعد پھر چلا جاتا ہے، پھر جب الیکشن آتا ہے پھر آ جاتا ہے پاکستان۔ اب اسے ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یا تو مجھے پہلے شیورٹی گارنٹی دی جائے کہ عمران خان کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا وہ الیکشن میں، کہتا ہے پہلے اس کو ہٹاؤ، میں واپس بھی آؤں گا، الیکشن بھی لڑوں گا۔ آخر اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں سے کیوں بلیک میل ہو رہی ہے؟ اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بخشا کب ہے؟ جن لوگوں کو باجوہ کو اس نے کیا نہیں کہا، اب موجودہ گورنمنٹ کو مریم نواز آ کے اشارے کناروں میں کیا کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ کسی کے احسان مند آج تک رہے ہیں نہ رہیں گے، یہ کھاتے ہیں اور غراتے ہیں، جو ان کا محسن ہوتا ہے اسی کو یہ لپیٹ دیتے ہیں، اسی کے اوپر اس کو ہی کرٹیسائز کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنی وہ کرتے ہیں جو پوری محبت کرنی چاہیے۔ نفرت کا اظہار ان کا نظر آتا ہے اس محبت میں۔ کراچی کا کچھ تھوڑا سا ذکر کروں گا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ کراچی کے اندر اس وقت اتنی لاقانونیت ہے، کراچی کے اندر کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی کا نقدی چھینی جا رہی ہے، کسی کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، کسی کی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، اس قدر۔ اور پولیس کا اس میں کوئی کردار نہیں، بلکہ پولیس اس میں خود انوالو ہے۔ کراچی ترقیاتی حوالے سے خدا کر کے یہاں الیکشن ہوئے تھے اور بلدیاتی، اور یہ سوچا تھا کہ یار کراچی کا شاید کوئی ترقیاتی کام ہوں گے یہاں پہ، وہ تو ترقیاتی کام، وہ تو لٹیرے پھر اب قبضہ کرنے کے چکر میں اس کراچی کے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب میئرشپ ہمارے پاس ہو اور ہم کراچی پہ ایک پیسہ نہ لگنے دیں، وہ سارا پیسہ ان کی جیبوں میں جائے۔ روڈیں، کچرا کنڈیاں اس طرح سے یعنی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے روڈوں کا، آج تک کوئی روڈ، جس گلی میں چلے جاؤ کوئی روڈ محفوظ نہیں ہے، اتنے بڑے گڑھے روڈوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کراچی والے جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یہاں ترقیاتی کام آج 15 سال ہو گئے، کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہا، سیوریج لائنیں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ اس ملک کا حال ہے۔ معیشت، ابھی انہوں نے 170 کروڑ روپے کا پیکج منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط ہے اس قوم کی۔ اگر اب بھی اس قوم کو سمجھ نہیں آئی اور یہ اس کو بھی سہ گئی تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب ہم سب کو اپنی بقا کے لیے اس کے لیے نکلنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمارے اوپر روز نئے وہ قانون مسلط کرتے رہیں گے، اور مہنگائی سر کو چھو رہی ہے، سر سے اوپر جا رہی ہے۔ یہ 170 ارب روپے کا جو بجٹ یہ لے کے آ رہے ہیں، پیٹرول، بجلی، گیس، اس میں سب شامل ہے، تو مہنگائی آپ اندازہ کریں کہ کہاں جائے گی۔ مہنگائی ویسے کیا کم تھی کہ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، تو اب اس بجٹ کے آنے کے بعد اس منی بجٹ کا یہ لے کے آ رہے ہیں، جو کہ IMF کی اس پہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور وہ آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، وہ آپ کے ڈیتھ وارنٹ ہیں ہمارے آپ کے۔ تو اللہ رحم کرے اس ملک پہ، اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے، بہت شکریہ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔